استاد صاحب کے مشورے کے بغیر کودا تھا. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں تم استاد صاحب تمہیں جو بولتے ہیں تم وہ کرتے ہو. یہ لال مسجد میں جب حضرت استاد صاحب نے یہ اسٹیٹمنٹ دی نا کہ کوئی بچی شہید نہیں ہوئی تھی, تو حضرت نے مجھے نہیں کہا تھا کہ میں حضرت کے فیور میں بیان دوں, بلکہ حضرت کی پالیسی تو یہ ہے, حضرت نے مجھے کہا آپ سوشل میڈیا پہ جو دین کی خدمت کر رہے ہو آپ اسی میں لگے رہو, آپ ان معاملات میں مت پڑھو. لیکن میں پھر بھی پڑھا اس لیے کہ حضرت کو جو طنز اور تانے دیے جا رہے تھے تو یہ غیرت کے خلاف ہے کہ آپ کے بڑوں کو کوئی برا بلا کہہ رہا ہو اور آپ خاموشی اختیار کریں جبکہ آپ کو معلوم ہو کہ وہ حق پر ہے. تو میں یہی دو باتیں آپ سے کروں گا. جامعہ آج بھی کوئی ایک کسی ٹی وی چینل کے کوئی صحافی آئے ہوئے تھے, مجھے کہنے لگے آپ لوگ کو یہ کیا ضرورت تھی 18 سال کے بعد یہ ٹاپک اٹھانے کی. تو میں نے کہا کہ یہ ضرورت 18 سال کے بعد, ہم پہلے بھی یہ ٹاپک اٹھا سکتے تھے, لیکن ہمارا مقصد چونکہ لال مسجد کو بدنام کرنا یا مولانا عبدالعزیز صاحب کی شخصیت پہ اعتراض کرنا مقصد نہیں تھا, اس لیے ہمارے بڑے چپ رہے کہ قضیہ دب گیا اس کو مت اٹھاؤ. لیکن چونکہ جو لوگ ابھی اسٹیٹ کے باغی ہیں انہوں نے لال مسجد کے ٹاپک کو اٹھایا ہے, اور صرف زبانی نہیں اٹھایا, اس ٹاپک کو اٹھا کے ریاست پہ حملے کر رہے ہیں, ملک کو کمزور کر رہے ہیں, تو یہ ٹاپک انہوں نے اٹھایا ہے. اگر ہمارا مولانا عبدالعزیز صاحب سے یا جامعہ حفصہ سے کوئی ذاتی بغض ہوتا نا تو 18 سال سے اٹھا ہی رہے ہوتے, چلا ہی رہے ہوتے یہ ٹاپک. ہم جب ضرورت تھی تو اٹھایا, جب ضرورت نہیں تھی تو نہیں اٹھایا. یہ تو ہمارے مخلص ہونے کی دلیل ہے. تو اب ضرورت ہے کیونکہ وہ اٹھا رہے ہیں ٹاپک, وہ نظموں میں ذکر کر رہے ہیں بار بار اسی بات کو کہ ان لوگوں نے بچیوں کو مارا ہے, بچیوں کو قتل کیا ہے, تو وہ اٹھا رہے ہیں اسٹاپ. اور صرف زبانی اٹھا نہیں رہے, اس کی بیس پہ حملے کر رہے ہیں, ملک پہ, اسٹیٹ پہ, ریاست پہ اٹیک کر رہے ہیں. تو اگر آپ کو پاکستان کا وجود آپ کی نظر میں اس کی اہمیت نہیں ہے تو پھر آپ چپ بیٹھے رہیں. لیکن اگر آپ کی نظر میں پاکستان کی حیثیت ہے, استاد صاحب جو دفاع کر رہے ہیں وہ فوج کا نہیں کر رہے, وہ پاکستان کا کر رہے ہیں دفاع. تو پاکستان کا دفاع کرنے میں جس کا دفاع کرنا پڑے گا کریں گے دفاع, کیونکہ مقصد اسٹیٹ اور ریاست کو بچانا ہے. تو یہ جو ٹاپک اٹھایا ہے نا لال مسجد کا, یہ ایسے ہی نہیں اٹھا لیا کہ استاد صاحب صبح اٹھے, خواب آیا تھا کہ جی لال مسجد اٹھا لو, ہم نے کہا چلو اٹھا لیں. ہم نے 30 سال استاد صاحب کے پاس گزارے, ہمیں پتا ہے کوئی بات جب کی جاتی ہے تو وہیں بیٹھے بیٹھے نہیں, میں پھینکو ہو سکتا ہوں بھائی بے موقع میں بعض دفعہ پہلی شادی میں چوتھی شادی پر بیان کر رہا ہوتا ہوں, جو دولہا والے لڑکی والے ڈر جاتے ہیں یار یہ کیا کر رہے ہو, ابھی یہ والی تو شرافت سے ہونے دو. مجھ پہ آپ یہ اعتراض کر سکتے ہو, کوئی بے موقع میں نے بات کر دی. حضرت استاد صاحب اتنے بچے نہیں ہیں کہ ایویں بیٹھے بیٹھے ایک ٹاپک ختم ہو گیا تھا اٹھے اور ایک انٹرویو میں میزائل فائر کر دیا کہ کوئی بچی شہید نہیں ہوئی تھی. اس کے پیچھے پوری ایک معاملہ ہے کہ اس ٹاپک کو دشمنوں نے اٹھایا ہے اور ایسا مضبوط اٹھایا ہے کہ آپ پہ اٹیک ہو رہے ہیں, اور کل یہ آپ تک بھی, مدرسوں تک بھی پہنچیں گے. جب فوج کمزور پڑے گی نا تو فوج کمزور نہیں ہوگی, میں اور آپ کمزور ہو جائیں گے, ملک تباہ و برباد ہو جائے گا اس سے. اور حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کی بات میں بار بار دہرا رہا ہوں, حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کی بات کتابوں میں موجود ہے, آپ پڑھ لیں. انہوں نے فرمایا اگر پاکستان کے حالات خراب ہوئے نا تو بھائی نہ ہمیں افغانستان پناہ دے گا نہ ایران پناہ دے گا. جب دنیا کے حالات خراب ہوتے ہیں ہمارا سینہ کھلا ہوتا ہے, ہم سب کو بلا لیتے ہیں, لاکھوں مہاجرین کو بلاتے ہیں. یہاں جب حالات خراب ہوئے تو میرے اور آپ کے پاس سمندر کے علاوہ بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. اور یہ نہیں ہوگا کہ سمندر سے ہم ہوتے ہوتے جاپان نکل جائیں, ڈوب کے مریں گے سمندر میں ہم. تو عقل مند وہ ہوتا ہے جو حالات کا پہلے ادراک کر لے. تو چونکہ لال مسجد کو بنیاد بنایا گیا, اس بنیاد کی وجہ سے حملے ہو رہے ہیں, تو استاد صاحب نے یہ ٹاپک اٹھایا اور اس کو بھرپور طریقے سے اٹھایا اس ٹاپک کو. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ یہ اب استاد صاحب اس کو گھر تک بھی پہنچا رہے ہیں اس ٹاپک کو. لوگ کہہ رہے ہیں, مجھے بھی کہہ رہے ہیں ختم کرو یہ ٹاپک, بند کرو. بھائی اگر ہم ختم کر دیں نا یہ ٹاپک تو آپ یہ جو اس طرح کی ویڈیوز آ رہی ہیں, بابا جی رو رہے ہیں, کل اس طرح کی ویڈیوز رلانا کو 2 منٹ کا کام ہے کسی کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ لوگوں نے جھوٹ نہیں باندھے, کیا وہ غیر مسلم ہیں جو جھوٹی حدیثیں بیان کرتے ہیں؟ اسماء الرجال کی کتابوں میں جن مورخین کے, جن لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں, اسماء الرجال, جن رجال کے نام لکھے ہوئے تو سارے مسلمان تھے. جہاں ثقہ راویوں کی تعداد ہزاروں لاکھوں میں ہے وہاں کذاب راویوں کی تعداد بھی ہزاروں لاکھوں میں ہے, وہ سارے مسلم ہی ہیں, اور وہ تابعین تبع تابعین کے دور کے لوگ بھی ہیں. تو لوگوں نے نبی پہ جھوٹ باندھنے میں کسر نہیں چھوڑی. موضوع حدیثوں پہ پوری کتابیں ہیں جن میں جھوٹے راویوں کی حدیثیں جمع کی گئی, وہ سارے مسلمان راوی تھے.
تو کیا جھوٹے خواب نہیں بیان کیے جا سکتے؟ کیا ملک میں انارکی پھیلانے کے لیے جھوٹی خبریں نہیں شائع کی جا سکتی؟ کیا روتے ہوئے کسی آدمی کو نہیں بٹھایا جا سکتا؟ ہم باہر ملکوں میں جاتے ہیں، انگریزوں کی تحقیق کا ایک معیار ہے، کوئی ریسرچ ہوتی ہے، اس ریسرچ کے ایک معیار ہوتے ہیں، اس معیار پہ کوئی نیوز، کوئی خبر جب ریسرچ کے معیار پہ پوری اترے گی پھر اس کو کہتے ہیں یہ تحقیق سے ثابت ہے. جب تک اس معیار پہ نہیں اترتی وہ کہتے ہیں بھائی اس کا کوئی اعتبار نہیں. لیکن ہمارے ہاں جو اٹھا کے جو بھی کسی کو روتا ہوا بٹھا دو، کچھ لڑکیوں کی ویڈیوز بھی آ رہی ہیں برقع پہنے ہوئے، وہ کہہ رہی ہیں ہمارے اتنے بندے شہید ہو گئے. ہمارے بھائی ہمیں کیا پتا یہ آئی سے بنائی گئی ہے، یہ لڑکا تو نہیں ہے اوپر سے برقع پہنا دیا اس کو، لڑکی ہے بھی کہ نہیں ہے، لڑکے کی آواز کو سافٹ ویئر کے ذریعے لڑکی بنا دیا، کوئی رپورٹ نہیں ہے، بس آگے پھیلائے چلے جا رہے ہیں. تو جامعہ حفصہ کا ٹاپک بالکل صحیح ٹائم پہ اٹھایا ہے، اور یہ ابھی استاد صاحب نے بتایا ایک ہے، ابھی تو آئندہ بہت ساری چیزیں اٹھیں گی جو پروپیگنڈا کیا گیا ہے نا ملک میں. یہ نہیں ہو سکتا کہ لبرل لوگ کوئی پروپیگنڈا کریں تو ہم اس پہ آواز اٹھائیں اور ہمارے مولوی پروپیگنڈا کریں تو ہم اس پہ چپ کر کے بیٹھے رہیں. مجھے ابھی پرسوں ایک مدرسے کی خبر آئی ہے، قاری نے بچے کو مارا، جان سے مار دیا، اس کے پیٹ میں مکہ مارا، اس کے گردے پھٹ گئے، وہ بچہ انتقال ہو گیا. ہمارا ایک شاگرد ہے، میں نے کہا جاؤ تحقیق کرو، وہ گیا اس بچے کے جنازے میں شریک ہوا، وہاں ویڈیو بنائی، لیکن اس کے بچے کے باپ کو یا تو دھمکیاں تھیں یا کوئی عقیدت کا کوئی لبادہ اوڑا ہوا تھا، اس نے تھانے میں جا کے غلط بیان دے دیا کہ میرا بچہ بیماری سے مرا ہے. لیکن پورا محلہ کہہ رہا ہے، سب لوگ کہہ رہے ہیں، اس بچے کی ماں کہہ رہی ہے اور بچے کا باپ بھی کہہ رہا ہے، یعنی اکیلے میں وہ یہی بیان دے رہا ہے کہ مارا ہے قاری صاحب نے. لیکن کوئی دباؤ تھا مدرسے کے محتمم کا، کیا تھا؟ تو اب چونکہ بچے کے باپ نے ہی بیان بدل دیا تو میں اس ٹاپک پر پھر میں نے کہا بات نہیں کر سکتا، ورنہ میں نے کہا میں جا کے ولاگنگ کر کے اس مدرسے کو بند کروا کے چھوڑوں گا. میں یہ نہیں ہو سکتا کہ بھائی اسکول میں بچے کو مار پڑے اور بچہ مر جائے تو ہم اس پہ تو آواز اٹھائیں، اور مدرسے میں مار پڑے اور بچہ مر جائے تو ہم اس پہ چپ رہیں. یہ بہت بڑی بے انصافی ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، زیادتی ہے، یہ تو کہیں بھی نہیں مار پڑنے دیں گے. اب ایک تو جامعہ حفصہ سے آپ کو یہ سبق مل جانا چاہیے کہ استاد صاحب نے یہ ٹاپک اٹھایا کیوں، اور ابھی سننے کے لیے تیار رہیں. یہ ٹاپک آہستہ آہستہ اور بھی بہت ساری چیزیں اٹھیں گی. دوسرا اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے نا، وہ کیا سبق ملتا ہے؟ پروپیگنڈے کی دنیا بہت وسیع ہے. آپ نے دیکھا ہمارے بعض مدارس کے شیخ الحدیث کیسے رو رہے ہیں، ان کا درد اپنی جگہ ہے، وہ بیچارے متاثر ہوئے. کسی نے جا کے کہہ دیا سینکڑوں بچیاں شہید ہوئیں، وہ مان گئے سینکڑوں شہید ہوئیں، وہ رو بھی رہے ہیں، غم بھی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے بزرگوں کو بھی یعنی معذرت کے ساتھ بے وقوف بنایا جا سکتا ہے. بے وقوف کا لفظ مناسب، ہاں بے وقوف کا لفظ نامناسب ہے. سارے متاثر ہوتے ہیں کوئی بات سن کے. اور صحیح بات یہ ہے کہ لال مسجد کا واقعہ سن کر ہم سب لوگ شروع میں روتے تھے، کیونکہ یہی تھا کہ اتنی طالبات شہید ہو گئی ہیں اور یہ ہو گیا بہت. اور ضرب مومن میں 3,500 طالبات کی شہادت کا وہ شائع ہوا تھا ہمارے اخبار میں کہ 3,500 طالبات شہید ہوئی ہیں. تو بہت سارے ہمارے حضرات جب بیان کرتے تھے تو روتے تھے. تو اس لیے بزرگوں کو میں توبہ کرتا ہوں اس لفظ سے آئندہ میں استعمال، میری غلطی ہے. لیکن ایک بات میں جلدی سے سمیٹ کے ختم کر دوں، کو بھی معذور سمجھیں. جی وہ بس مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے میں جامعہ حفصہ کا جب واقعہ ہوا تھا نا، سب سے سخت بیان لنڈی کوتل چورنگی میں میرا ہوا تھا. آپ جا کے پوچھ لیں. میں نے کہا تھا سینکڑوں بچیاں شہید ہوئی ہیں، ان کے چیتھڑے اڑائے گئے ہیں، اور میں نے اس سے بڑھ کر بات کی تھی. میں نے کہا اس فوج میں شرکت اور فوج جوائن کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. یہ میرا فتویٰ تھا. اور اتنی بہادری کی تھی، اس میں خفیہ ایجنسی کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور ہر طرح کے لوگ، میرے بیان میں ہر طرح کے لوگ بیٹھتے ہیں. اس کے بعد لوگوں نے مجھے کہا تم کیا فتویٰ دے کر آ گئے؟ میں نے کہا دے دیا. اس کے بعد جب تحقیقات ہوئیں پتہ چلا بھائی کوئی بچی بھی شہید نہیں ہوئی ہے، تو ہم بھی اس کو ایسے پی گئے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے. پھر مجھے لگا کہ یار میں نے جب غلط بیانی کی ہے تو مجھے میری قیامت کے دن اللہ سوال پوچھے گا، کیونکہ ہم تب ریسرچ کر چکے تھے. پھر میں نے آج سے 7 سال پہلے بیان دیا کہ بھائی کوئی بچی شہید نہیں ہے، لیکن اس بیان پہ اتنے زیادہ حملے ہوئے تو میں پھر خاموشی اختیار کر لی میں نے. تو آج حضرت مولانا قاری حلیف جالندھری صاحب، یہ دیگر علماء کے جو لوگ بیانات بھیج رہے ہیں نا، اور ہر بیان پہ لوگوں نے ایک لیبل لگایا ہوا ہوتا ہے، یہ ویڈیو مفتی طارق مسعود کو بھیج دو. یہ لگایا ہوا ہوتا ہے یہ ویڈیو مفتی طارق مسعود کو بھیج دو. تو بھائی آپ وہ ویڈیو نہ بھیجیں، وہ سب علماء کے پرانے بیانات ہیں، پرانے، یہ تحقیق سے پہلے کے ہیں. ایسے تو میری اپنی ویڈیوز بہت ہیں بھائی، وہی مجھے بھیج دیں آپ. تو یہ پرانے ہیں. تو حضرت استاد صاحب یہی کہنا چاہتے ہیں، ریسرچ کی دنیا میں آئے، تحقیق کی دنیا میں آئے. اگر رونے سے حق ثابت ہوتا نا، چیخنے سے، تو یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے بیٹے کو خود ہی کنویں میں ڈال کے آئے تھے. اور وجہ بیٹے کو نہیں، اپنے بھائی کو، جی اپنے بھائی کو خود ہی کنویں میں ڈال کے آئے تھے.
اور وجاءوا اباہم عشاء یبکون، روتے ہوئے آئے تھے کہ ابا بھیڑیا کھا گیا، حالانکہ خود ہی انہوں نے اپنے بھائی کو کنویں کے اندر ڈالا تھا. تو رونا دھونا، چیخنا چلانا، مظلومیت کی داستانیں سنانا، یہ دنیا الگ ہے اور تحقیق کی دنیا بالکل ایک الگ ہوتی ہے. تو استاد صاحب کی یہی بات 30 سال سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ کوئی بات کیا کریں ریسرچ کر کے کیا کریں. ابھی میں ایک پولیو کی چھوٹی سی بات بتا دوں. وہ ہمارے محلے کے جو ڈپٹی کمشنر تھے انہوں نے مجھے کہا کہ افغانستان اور پاکستان میں جو ہے نا یہ دونوں ایسے جگہ جہاں پولیو بہت زیادہ ہے اور یہ لوگ قطرے پلا نہیں رہے ہیں، کیونکہ کچھ مذہبی اسکالرز نے پولیو کے خلاف اتنا کچھ لکھا ہے، اتنا کچھ کہا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں یہودی سازش ہے. تو میں نے کہا، میں نے تو چونکہ ڈاکٹروں سے تحقیق کر چکا تھا اس لیے میں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کی مدد کرتا ہوں. میں نے پھر ان سے پوچھا مجھے ڈاکٹر صاحب، مجھے ڈی سی صاحب، ڈپٹی کمشنر صاحب ایک بات بتائیں. ہر اشکال کا جواب مجھے مل گیا ہے، لیکن اچھا یہ رپورٹ بھی نعیم شاہد صاحب کی رپورٹ، تحقیق کس کی تھی؟ مولانا ہمارے شاگرد ہیں، قابل احترام ہے. میں نے مولانا نعیم شاہد صاحب سے ایک دفعہ پوچھا، کیونکہ ہم کو تو انگلش آتی ہے، ہمارے لیے تو وہ بہت بڑے محقق ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے کہا یہ جو پولیو کی ویکسین ہے اس کے بارے میں تو میں نے بہت تحقیق کر لی پوری دنیا میں، یہ تو پلائی بھی جاتی ہے، یہ جو کہتے ہیں یہودی نہیں پلاتے ہیں وہ بھی پلاتے ہیں، امریکہ بھی پلاتے ہیں، ساری دنیا پلاتی ہے، یہ نکالی کس نے خبر کہ ہم یوں نہیں پلاتے؟ انہوں نے کہا دیکھیں یہ تو ٹھیک ہے کہ پولیو میں کوئی بیماری نہیں ہے، پلانا چاہیے، لیکن بار بار نہیں پلانا چاہیے. یہ سازش جو ہو رہی ہے نا، بار بار پلانے کی جو ہو رہی ہے نا، یہ ہے سازش. میں نے کہا بھائی نعیم شاید تو ہمارے قابل احترام ہے اور ظاہر ہے انگلش بھی آتی ہے ان کو، ہمارے لیے تو اتنا ہی بڑا محقق ہونا کافی، انگلش آتی ہو. تو میں نے کہا یار یہ ہے، یہ بار بار جو ہو رہا ہے نا یہ کچھ سازش ہو رہی ہے. تو ڈپٹی کمشنر سے میں نے کہا دیکھیں میرے ہر سوال کا جواب مل گیا، یہ بار بار جو پلایا جا رہا ہے. انہوں نے کہا میں روزانہ 2 قطرے پیتا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں جس کو پلانے جاؤ نا وہ کہتا ہے پہلے خود پی کے دکھاؤ، اور جس بوتل سے ہمیں پلاؤ گے اسی سے پیو. کہہ رہے 2 قطرے میں بلا وجہ پی کے بڑا ہوا ہوں میں. تو اس سے بھائی ریسرچ کی دنیا الگ ہوتی ہے. اور نعیم شاہد صاحب کے برائی مقصد نہیں ہے، اس سے زیادہ ہم نے بڑی بڑی پھینکی ہیں. اگر نعیم شاہد صاحب کو آپ کہہ رہے ہو نا، اس سے بڑے ہم نے پھینکی ہیں. تو جو ریسرچ کے اہل ہیں ان سے ریسرچ ہوتی ہے. یہ جب یہ پولیو کا مسئلہ ہوا تو میں نے ڈاکٹروں سے خود پوچھا براہ راست، میں نے کہا تم لوگ اپنے بچوں کے بارے میں، ان کا ہم سب پلاتے ہیں. جب ڈاکٹر بھی اپنے بچوں کو پلا رہا ہے اور ان کو اپنے بچوں کی قدر و قیمت ہم سے زیادہ ہے. ڈیفینس میں جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، سب اپنے بچوں کو پلاتے ہیں. کورونا میں استاد صاحب نے پہلے دن ایک بیان دیا تھا کہ یہ بیماری ہے، تحقیق کے بعد دیا تھا، ہوائی بات نہیں تھی. آخر تک اسی پہ ڈٹے رہے. میں ان علماء کو جانتا ہوں جو شروع میں مخالفت کرتے رہے اور کورونا ہی میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. درجنوں علماء ہیں جن کی لسٹ پیش کی جا سکتی ہے. تو جامعۃ الرشید ایک بات کرتا ہے تحقیق کے بعد، اور پھر وہ بات سب لوگ نے آنا آخر میں اسی طرف ہوتا ہے، لیکن پھر یہ کریڈٹ نہیں دیتے کہ حضرت آپ صحیح کہہ رہے تھے. آ جاتے ہیں چپ کے آ کے، یہ نہیں کہتے کہ آپ نے جو کہا تھا وہ صحیح کہا تھا. ایک مولوی صاحب کو تو قہوے پی کے نا، وہ اتنا زیادہ حکیموں نے قہوے پلائے ان کو کورونا سے بچانے کے لیے. استاد صاحب بھی کہہ رہے تھے ویکسین لگوا لیں، سب کہہ رہے تھے نہیں ویکسین نہیں، اس میں چپ رکھی ہوئی ہے، سم رکھی ہوئی ہے، پتہ نہیں اس طرح کی باتیں. پھر جب ان کو کووڈ ہوا نا تو کوئی ملنے کے لیے گیا، قبلہ حکیم کی بات کی تو انہوں نے ایک ایسی گالی نکالی جو کبھی اکیلے میں آ پائیں گے اور ریکارڈنگ کا انتظام نہیں ہوگا تو پھر میں وہ بتاؤں گا. انہوں نے حکیم صاحب کو گالی دی کہ انہوں نے قہوے پلا کے میرا بیڑا غرق کر دیا تھا. تو اللہ کا شکر ہے میں ٹائم پہ ہاسپٹل چلا گیا. تو جو ریسرچ ہو بھائی ریسرچ کے ماہرین سے کرنی چاہیے. میں یہ جو ساتھی وہاں گئے تھے تحقیق کے لیے، مولانا عالمزیب صاحب، مولانا افضل صاحب، مولانا نفیس صاحب، میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے جس طریقے سے اس بات کو اہمیت دی اور اتنی مشکلات برداشت کی، جو ان کی میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں، مختلف جگہوں سے گزر رہے ہیں، کہیں چڑھ رہے ہیں، کہیں اتر رہے ہیں بوڑھوں کی طرح. مولانا افضل صاحب نے ہاتھ میں ایک وہ پکڑا ہوا ایسا ہے جیسے کوئی دوسرا آدمی ان کو لے کر آ رہا ہے. تو یہ سارے مولانا افضل صاحب بھی وہاں بزرگ بن گئے تھے اور دوسرے لوگ بھی. تو یہ باقاعدہ میں اس کا بہت ہی دعا گو بھی ہوں آپ حضرات کے لیے. اور آپ اسی طریقے سے اگر ساتھ دیں گے سارے آپ لوگ جو تشریف رکھتے ہیں تو بہت سارے مواقع بھی ہمیں ملیں گے، بہت سارے فتنے بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. کوئی سوال کرنا چاہیے 1-2 سوال کر لیں گے. میرا سوال تھا جی، جامعہ نے اتنی دور بھیجنے کے لیے جامعۃ الرشید کے 2 صحت مند ترین لوگوں کا انتخاب کیوں کیا، مولانا نفیس صاحب اور مولانا افضل صاحب؟
اصل میں یہاں سے عقیل وغیرہ کو بھیجتے تو ویسے ہی ان کو اٹھانا کے لیے الگ سے وہ کرین چاہیے تھی. تو یہی سب سے زیادہ موضوع تھے. خیر اس وقت میں تو ہمیں یہ خیال نہیں ہوا، لیکن گفتگو میں آپ نے اندازہ کیا مولانا افضل صاحب نے کس طریقے سے مربوط طریقے سے ان کو گھیرا ہے. آپ نے دیکھا ہے نا پورے اس میں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان پر مسلط کر دیا تھا مولانا افضل صاحب کو. تو ان کی جو صلاحیتیں تھیں تینوں کی، اس کو سامنے رکھتے ہوئے